آپ کے بھیجے گئے سوالات پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ صافی صاحب، آپ سے بلال فاروقی پوچھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا کہ جنگ افغانستان اور پاکستان کے لیے مفید نہیں، ایسے وقت میں جب حکومت دہشت گردی کے خلاف آہنی احاطوں سے نمٹنا چاہتی ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ نہیں، یہ بیان اہم بھی ہے اور عقل سے موافقت بھی رکھتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ افغانستان اور پاکستان کی جنگ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے مفید میں ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جنگ دونوں کے فائدے میں نہیں ہے، تو میں بھی ان کی رائے کی تائید کرتا ہوں۔ اور سر، آپ کو لگتا ہے مولانا صاحب کی بات سنی جائے گی؟ مولانا صاحب اسٹیک ہولڈر تو ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا اتنی اہمیت رکھتی بھی ہے اس وقت طاقت کے ایوانوں میں ان کی آواز؟ نہیں، جنگ کی نوعیت میں بھی فرق ہوتا ہے نا۔ ایک تو یہ کہ ایک آدھ کارروائی پاکستان نے اس کی سرزمین پہ جا کے کر لی، جس طرح ماضی میں کر لی تھی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری طرح فوجوں کو داخل کر دیں، تو جنگ کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ تو لیکن بہرحال میرے خیال میں کسی بھی قسم کی جنگ نہیں ہونی چاہیے دونوں ملکوں کے مابین، بلکہ باہمی رابطے کے ذریعے اور مشاورت کے ذریعے ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ سلیم صافی صاحب۔ چیمہ صاحب، آپ سے کمل بلوچ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک عرصہ گمشدہ افراد کے کیسز پر رپورٹ کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ ہے کیا اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں علینا، ایک بات تو یہ ہے کہ ادھر ڈیفینیٹلی ایک کانفلکٹ چل رہا ہے، ایک انسرجنسی ہے، اور اس میں کبھی ایک سائڈ سے زیادتی ہو رہی ہے، کبھی دوسری سائڈ سے، تو یہ ایک بڑا ایک ویشیس سرکل ہے۔ جو ہم لاپتہ افراد کو رپورٹ کرتے ہیں وہ پوری کہانی نہیں ہوتی، وہ آدھی کہانی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ایجنسیز والے بندے اٹھاتے ہیں وہ بھی سارے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ سارے گناہ گار ہوتے ہیں، اس میں کئی معصوم بھی پکڑے جاتے ہیں۔ تو دونوں سائڈ پہ پرابلمز ہیں، نیریٹو کوئی ایک نہیں ہے، جو ایک کہانی پہنچتی ہے وہ نہیں ہے، اس میں بہت ساری، یعنی بڑا کمپلیکس سچویشن ہے۔ میرا جو جس چیز پر فوکس ہے وہ یہ ہے کہ خدا رہا اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، اس پہ سیاست نہ کی جائے۔ یعنی کہ ہم سیاست کرتے کرتے تقریباً ابھی کوئی ہمیں 25 سال ہو گئے ہیں لاپتہ افراد پہ۔ یہ اوورال جو ہے، یعنی کہ ہم نے اس ٹرینڈ کو دیکھا ہے 9/11 کے بعد، کبھی کوئی اسلامک ملیٹنسی کے نام پہ، کبھی یہ جو ایتھنک ملیٹنسی ہے اس کے نام پر یہ معاملہ، یہ بندے جبری طور پہ اغوا کیے جاتے رہے۔ اب ہم فرض کیا، مان لیا کہ جس بندے کو آپ نے اغوا کیا ہے وہ کوئی بڑا گناہ گار ہوگا، لیکن جو اس سے آگے اس کے بچے سفر کر رہے ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے، ان کے لیے وہ باپ ہے یا ان کے لیے ان کا بھائی ہے یا جو بھی ہے۔ تو اس کا کوئی سلوشن تلاش کرنا چاہیے اور قانون سازی کرنی چاہیے۔ اب ادھر آتے ہوئے یہ گھبراتے ہیں کیونکہ سلوشن اتنے پاپولر ہوتے نہیں ہیں، اور حکومت جو ہے وہ کوئی پاپولر پالیٹکس کرنا چاہتی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ پاپولر پالیٹکس کرنا چاہتی ہے، اور ہم آج بھی وہی چیزیں دیکھ رہے ہیں، کبھی ایک جگہ پر مظاہرہ ہو رہا ہے، کبھی دوسری جگہ پر ہو رہا ہے، اور اس سے دوریاں، نفرت بڑھ رہی ہے، نفرت کم نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب۔ اگلا سوال محمل آپ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ سے پوچھ رہی ہیں عظمیٰ چننا کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بعد از مرگ نشان پاکستان دیا گیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے لینا، میرے تو خیال میں ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ آپ بھٹو صاحب کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور بہت سارے اور لیڈران کے بھی ناقد بھی ہوتے ہیں اور ان کو پسند کرنے والے بھی ہوتے ہیں، مگر یہ بات تو جو ہے سب مانتے ہیں کہ پاکستان کو 1973 کا جو آئین تھا وہ بھٹو صاحب کی کاوشوں سے ہی ملا تھا، اور اب کتنی دہائیوں کے بعد جو ہے عدلیہ نے بھی فائنلی یہ بات تسلیم کی ہے کہ ان کی جو سزائے موت تھی وہ ایک جوڈیشل میٹر تھا، صحیح نہیں ہوا تھا۔ تو ایک جمہوری وزیر اعظم جو ہیں، جن کو ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے اقتدار سے بھی ہٹایا، اور نہ صرف اقتدار سے ہٹایا بلکہ اس کے بعد جس طریقے سے ان کا کیس ہوا اور پھر ان کو جس طریقے سے پھانسی ہوئی، تو میرے خیال میں اس وزیر اعظم کے لیے یہ ایوارڈ ایک تو ونڈیکیشن بھی ہے، حالانکہ وہ اس کو واپس تو نہیں لا سکتی، لیکن ایک طرح سے ان کی فیملی کے لیے یہ ایک کلوجر بھی ہوگا کہ ان کو آنر کیا جا رہا ہے، ان کی لیڈرشپ کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے اور میرے خیال میں ایک اچھا ٹرینڈ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ لوگ اسی طرح سے اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیں، ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔